بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک عابد نامی شخص جس کا نام جری تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک معبود خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جری مجھ سے کلام کرو، مگر نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری ماں، ایک طرف میری نماز، اب میں کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ پھر وہ نماز ہی میں مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جری نماز میں لگا ہے اور میری طرف توجہ نہیں ہو رہا تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر اتفاق سے آپ وہی معاملات ہوا، وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی آئی تو اب بھی جری کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے آواز دے کر بلایا مگر جری متوجہ نہ ہوا اور ناراض ہو کے چلی گئی، اور غصے میں آ کر بد دعا دی کہ اے جری، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے کہ جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جری عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جری سے کہا، مگر اس سے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی، ایک چرواہا سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کرا لی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے جری کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد جری کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جری نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعالی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جری نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ لے آئے۔ جری نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھونکا اور پوچھا، یا غلام، اے بچے، امن بوک، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویا بخشی۔ وہ بولا، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جری کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جری سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا کہ اب آپ بتاؤ، تمہارا معبود خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا دیں؟ اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ صحیح مسلم۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔